بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ آج کا ٹاپک عجیب سا ہے۔ دوستوں نے فرمائش کی، شاید طوفان طبع کے لیے یا شاید ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ اس پر اپنا کچھ ہمیں بتائیے۔ دیکھیے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور اپنے پیغمبروں میں سے بھی وہ جس کو چاہے کچھ علم عطا فرما دے، ان کو بھی اتنے علم ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم کچھ عقلی جو ہے دلائل سے کچھ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ وہی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو ایک سیاستدان باہر ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، کسی کی ایفیلیشن کسی طرف بھی ہو، لیکن بہرحال وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، وہ ہیں زرداری صاحب ہیں، بہرحال ان کے ساتھ دنیا ہے، ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ حکومتیں رہی ہیں، آج بھی ان کا ایک مقام ہے۔ تو ہم قانون کے طالب علم کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہو سکتا ہے، امکانات دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ان امکانات کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو قانون بتا دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک 401(2) CRPC کی سیکشن ہے، یہ صوبائی حکومت کا ایک اختیار بتاتی ہے جس میں مخصوص حالات میں کسی قیدی کی سزا یا تو معطل کی جا سکتی ہے یا معاف کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے 497 ہے CRPC، اس میں پرووائزو ہے، یہ ایک شرطیہ کلاز ہے کہ کسی بیمار یا ضعیف یعنی سک یا انفرم پرسن ہو، قیدی ہو، تو اس کی ضمانت لی جا سکتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ آپ 401 اور 402 CRPC تو میں بتا چکا ہوں، 143 اور 164 جو ہیں پنجاب پریزن رولز ہیں 1978 کے، یہ بھی ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر اس میں بار بار آ رہی ہیں ان قصوں میں، جو بھی ان کے خلاف چل رہے تھے اور ضمانتوں پر ہیں، تو بار بار یہ مین انہی پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب ان کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ یہ وہ دفعات ہیں جو کبھی بروئے کار تب آتی ہیں جب کوئی جج خاص ہو یا کوئی ملزم خاص ہو، یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے۔ عام بندے کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع کبھی شاذ ہی ملا ہوگا، عام آدمی کے لیے عموماً نہیں ہے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ کیس میں نواز شریف صاحب کی جو سزا تھی وہ 8 ہفتوں کے لیے معطل کی تھی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں 1 ٹائم پرمیشن دی گئی نواز شریف صاحب کو 4 ہفتے کے لیے باہر جانے کی اجازت دے کے ان کا ECL سے نام بھی ہٹوا دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ یہ باہر ان کا ملک میں علاج تو پاسبل نہیں ہے، تو ان کو امیون سسٹم ڈس آرڈر ہے جس کا ملک میں علاج نہیں ہے۔ یہ بھی آپ اب دیکھ چکے ہوں گے، یہ کیا کیا ہوا، اخباروں میں بھی آ چکا، آپ نے بھی دیکھ لیا، سب نے پڑھ لیا کیا ہوا تھا۔ تو لاہور ہائی کورٹ سے 4 ہفتے کی ان کو دے دی گئی پرمیشن باہر جانے کی۔ اس میں جو شاہکار تھا وہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو برادر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے دی گئی جو انڈرٹیکنگ ہے وہ ایک شاہکار ہے میری نظر میں۔ انہوں نے کہا کہ میں 4 ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا جب ڈاکٹر سرٹیفائی کریں گے کہ میری صحت بحال ہو گئی ہے اور میں پاکستان آنے کے لیے فٹ ہوں۔ اب یہ ایک شاہکار ہے، اور جب لاہور ہائی کورٹ نے میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ آپ گارنٹی دیں گے اپنے بھائی کے واپس آنے کی، تو ان کا جو جواب تھا وہ بھی ایک اگلا شاہکار وہ بھی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ گاڈ ول برنگ ہم بیک۔ یہ بہت بڑی ایک شاہکار چیز ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی آپ گارنٹی دو، انہوں نے بھی یہی گارنٹی دی کہ میں انشور کرتا ہوں ان کی ریٹرن
اگر ڈاکٹر نے سرٹیفائی کیا کہ نواز شریف صاحب کی صحت بحال ہو گئی ہے اور وہ پاکستان آنے کے لیے فٹ ہے، تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کبھی تیقن سے کبھی بھی کسی بندے کے بارے میں بھی نہیں کہی جا سکتی۔ کیسے صحت بحال ہوئی ہے، کتنی صحت بحال ہوئی ہے، یہ کبھی کوئی تیقن سے بات کی ہی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کو زکام ہے، امیون سسٹم ڈس آرڈر کی تو بات ہی چھوڑیں، اگر آپ کو زکام ہے تو آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی صحت بحال نہیں ہوئی، صرف خالی زکام ہو۔ کبھی کووڈ کا کہہ دیا جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے علاج ہی شروع نہیں ہوا، جب ہوگا تو پھر دیکھیں کہ صحت بحال ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اگلی بات یہ ہے کہ وہ فٹ فار پاکستان ہیں کہ نہیں جانے کے لیے۔ یہ بھی ایک امر واقعہ ہی ہے کہ بھئی وہ کیسے کہا جائے گا کوئی فٹ ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ انفٹ ہیں تو وہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ فٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو شاہکار چیز ہے یہ اس وقت کی گورنمنٹ نے، وفاق بھی نے بھی، صوبائی حکومت نے بھی اس لیے مانی کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد تھا۔ صوبائی حکومت بھی چاہتی تھی، وفاق بھی چاہتا تھا، اور بھیجنے والے دوسرے صوبان بھی چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ بعد میں ان کے جو بعد جو ہے مسکون سے اپنی حکومتیں کر سکے اور اپنے اپنے کام کر سکے۔ سب کے سب تھے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بڑا میں آپ کو علم بنانا چاہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو واپس آ جائیں گے، تو جنوری کے تیسرے ہفتے میں 5 پوائنٹس ہیں وہ فکس کیے جائیں گے کہ کن حالات میں کس آدمی کو باہر جانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ وہ تو وہیں کہ وہیں رہ گئے، نہ نواز شریف واپس آئے، نہ وہ پوائنٹس ابھی تک آ سکے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ایڈمیٹڈلی تسلیمی طور پر نہ نواز شریف صاحب ضمانت پر ہیں، نہ پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کی توسیع کی ہے، یعنی ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہوگی، اور نہ ہی وہ مفرور ہے۔ جب عدالتیں وفاق سے پوچھتی ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، جب پنجاب گورنمنٹ سے پوچھتی ہیں تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، گویا کسی کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ جو محاسبہ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، ان کے اپنے جو دامن ہیں وہ اتنے دامن پہ چھینٹے ہیں کہ وہ محاسبہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب کو مفاد ہے کہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں۔ یہ لوٹیاں ڈالنے والے لوٹیاں ڈالیں گے، جھومر اور دھریس ڈالنے والے جھومر اور دھریس ڈالیں گے، ان کے مقابلے میں بڑکے لگانے والے بڑکے ماریں گے، لیکن حالات جو کہ تو رہیں گے، حالات اسی طرح چلتے رہیں گے۔ نواز شریف صاحب کے کیس میں اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، کبھی معاملات نچلی عدالت سے اوپر جائیں گے، اوپر سے پھر نیچے آئیں گے، لیکن عملی طور پر میرے تجربے اور اندازے کے مطابق نواز شریف صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انتظار کیا جائے گا کہ کب بہار آئے، دوبارہ چراگاہیں آباد ہوں، یا تو وہ خود آ جائیں یا پھر انہیں بلانے والے پھر بلا لیں جب ان کی ضرورت ہو۔ تو ان کے جو سائڈ کے لوگ ہیں، نواز شریف صاحب کے مداح ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ بظاہر ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا محاسبہ کرنے والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئیں اور معاملات اس طرح چلتے رہیں۔ ناظرین، اب ایک اور بات ہے، یہ صورتحال میں تب بیان کر رہا ہوں جب 3 چیزیں نہ ہوں۔ پہلی چیز ہے کہ نواز شریف صاحب جو اسکرپٹ اسٹیبلشمنٹ نے، جس کا حصہ خود نواز شریف صاحب بھی ہیں، اسکرپٹ کے مطابق چلتے رہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے احکامات سے روگردانی نہ کی جائے، ورنہ یا تو ان کو لیاقت علی خان بنا دیا جائے گا یا پھر ان کو ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا جائے گا، اگر انہوں نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے احکامات سے روگردانی کی۔ یا تیسرے نمبر پر، اور سب سے بڑی بات، وس میجر، ایکٹ آف گاڈ، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، آدمی کچھ سوچتا ہے، تقدیر میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ان کے موافق ہوئیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ان کے خلاف چلی گئی تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ تو
یہی تجزیہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آج تاریخ جو ہے وہ 7 ستمبر ہے، 2020 ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ریفرنس کے لیے رکھ لیں۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کبھی حالات اوپر جائیں گے، کبھی نیچے جائیں گے، لیکن اگر یہ 3 چیزیں اپنے مقام پر چلتے رہی، اپنے مدار پر چلتے رہیں، تو جو میں نے عرض کیا ہے شاید ایسا ہی ہوگا۔ اور اونلی جو شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا اس کے میں آگے اونلی لگا دیتا ہوں، اونلی گاڈ ول برنگ ہم بیک۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، دعویٰ تو نہیں ہے لیکن خیال ہے کیسے ہی ہوگا۔ تو یہ ان دوستوں کو میرا جواب ہے جو مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ میرا ایک غیر جانبدارانہ طالب علمانہ تجزیہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن پر دبائیں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹس لکھیں، اور اگلی نشست کا انتظار کریں۔ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور مفید ٹاپک لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔